عزیزوں ایک بات یاد رکھو، مرنا تو ویسے بھی ہے اور مسلمان کا عقیدہ ہے، موت تمہارے لیے کوئی حادثہ نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتی۔ آپ تمام حضرات کو ہوس نہیں ہونی چاہیے، جینے کی ہوس، دنیا کی ہوس یہ یہودیوں کے ہاں ہے، کافروں کے ہاں ہے۔ مومن تو جیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعام سے، اور انتظار یہ کرتا ہے کہ جب میری موت آئے گی تو ڈر اور خوف اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ موت آئے تو اس بات کی خوشی سے جائے دنیا سے، ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ موت کو آنا ہے ایک نہ ایک دن، اور سب کو قبر میں جانا ہے۔ تو یہ موت کا خوف اور موت کا ڈر جب پیدا ہو جاتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے دلوں پر ظالموں، کافروں، دشمنوں کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے اندر دو چیزیں آ جائیں، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، حضور فرماتے ہیں تم پھر کفار و مشرکین سے ڈرنے لگ جاؤ گے، سہمنے لگ جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں سینے سے نکال دیں۔ مسلمانوں کی شان کیا تھی پتہ ہے؟ ہمارا ایک لقب تھا کفن بردوش۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت کا ڈر نہیں، جہاں مریں گے وہیں کفن پہن کے سو جائیں گے۔ موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کا تصور ہے مرنے کے بعد اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ موت اس کے لیے حادثہ نہیں، مومن کے لیے۔ ہمارا تو ماننا یہ ہے موت کے بعد اجالا ہے، اجالا ہے، اجالا ہے، کیونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی، خوف اور ڈر اپنے سینے سے نکالو اور اس کے بعد جیو۔ ایک بات یاد رکھو، مدد اللہ تعالیٰ کی کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ اگر آج نہ ہوتی تمہارے ساتھ تو کیا تم اس طرح سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے؟ کیا ان ظالموں کے بیچ میں بیٹھ کر کے یا میں اس طرح سے گھوم پھر کر کے آپ تک خطاب کر رہا ہوتا؟ اللہ کی مدد ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک عالم دین ہیں، بغداد شریف میں ہم سے ملاقات کر کے وہ کہہ رہے تھے ہم سنتے ہیں آپ کی تقریریں اور آپ کے ہاں کے حالات کے ہمیں پتہ ہے بہت سخت ہیں، بہت ڈینجر ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، دنگائی ہیں، فسادی ہیں، کیا کیا ہے۔ ان حالات میں آپ بولتے کیسے ہیں؟ آپ کو کیا اجازت ہے، آزادی ہے؟ ہم نے صرف اتنا ہی کہا تھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بلکہ حقیقت یہ کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جب نسبت ہمارے ساتھ ہے تو خوف نہ رکھو، ڈرو مت۔ ہاں پھانسی آتی ہے، آئے گی، یہ پہلے نمبر پر میں نہیں، اس سے پہلے بھی آ چکی، اور اگر جیل ہوتی ہے تو ہو جائے، کیونکہ ہم پہلے نمبر پر نہیں، ہمارے اماموں کا بھی حال ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو جنازہ جیل سے نکلا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہوگی ہمارے ساتھ۔ مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، یہ میری اصیلی بھی سنت آبائی ہے۔ ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آبا و اجداد کی سنتوں میں سے ہے، لہذا نوجوانوں کو خوف سے نکلنا ہے۔ میں جھارکھنڈ میں تھا ایک سال پہلے، تقریباً ایک سال بھی نہیں گزرے ہوں گے، ہاں ایک سال کے قریب، کہ وہاں پر نوجوان بچے جب احتجاج میں نکلے تھے جو سلائی میں گئے تھے تو اسپاٹ پر شوٹ کر کے 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، شہید ہو گئے بچے 16 سال 18 سال کے۔ میں ان کے گھر بھی گیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا فخر ہوا کہ اس بچے کی ماں ذرا برابر نروس نہیں تھی، اگرچہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے رو کر کے یہی کہی کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا بچہ مرا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر مرا۔ یہ مائیں ہمارے اندر ہوں، ایسی بہنیں ہمارے ہوں، تو پھر ان کی گود میں پلنے والا بچہ انشاءاللہ صلاح الدین بن کر نکلے۔ یہاں بزدلوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ میری تمہیدی باتیں تھی، آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ آزمائش کا دور
یہ زیادہ دن تک نہیں رہتا. مدد اللہ تعالیٰ کی جب آئے گی تو سب کچھ یہ چھٹ جائے گا. چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند ہمیشہ کے لیے کالا ہو جاتا ہے، لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے تو اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا. آج اس امت پر اگرچہ کفار و مشرکین کی طرف سے لگایا ہوا گہن ہوگا، لیکن یہ چھٹے گا، پھر اجالا آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. اور یقیناً آئے گا، کیونکہ مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا. وہ مدینے سے نکل کر مکہ آئیں گے، مکہ سے بیعت کر کے ملک شام جائیں گے. چند سال نہیں گزریں گے، حضرت امام مہدی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر سے اللہ اکبر کی آواز نہ آتی. ہر گھر پر پرچم اسلام ہوگا. اس روئے زمین پر سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. یہ بات لوگوں کو بری لگتی ہے، یہ بات میڈیا والے اس کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ کچھ رہے گا ہی نہیں. یہ میری بات نہیں، قرآن نے بھی کہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ تو بات ہو کر رہے گی، کافروں کو اچھی لگے نہ لگے، وہ انہیں ناپسند آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات تو ہو کر رہے گی. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آ جائے. یہ دنیا پر غالب آئے گا ایک دن، اور ان کو اگرچہ برا لگتا ہو لگے. جتنی مسجدیں توڑتا ہے، تمہارا دور ہے ظلم کا، تمہارا دور ہے سیاست کا، تمہارا دور ہے حکومت کا. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر زمانہ اسی طرح کا نہیں ہوتا. بارش ختم ہو جائے گی، کیڑے ویسی مر جائیں گے. موسم کے ساتھ کیڑے چلے جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان کسی اخبار کے کونے میں بھی نہیں ملتا. لیکن پھر بات آئے گی عظمت خدا کی اور عظمت رسول کی. اس زمین کو اللہ اکبر کی صداؤں سے پھر پاک کیا جائے گا. عزیزان گرامی اوقار، یہ ہیں امید کی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ آج نوجوان نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے اور کچھ ایتھسٹ ہونے لگے. ناستک جس کو کہتے ہیں، کوئی دھرم ہی نہیں چاہیے ہم، نہ ہندو بننا ہے، نہ مسلم بننا ہے، نہ عیسائی بننا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ وہ لوگ ہیں جو بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، یا پھر خودکشی کرنے چلے گئے. وہ بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کے اندر مردانگی تھی نہیں، وہ فیس کر ہی نہیں سکتے کسی چیز کو. لیکن میں میرے سننے والے ہر نوجوان سے کہتا ہوں، تمہیں جب کبھی ڈرایا جائے تو بلال حبشی کو پڑھ لینا. جب کبھی تمہیں ڈرایا جائے حضرت خباب ابن الارت، خبیب ابن عدی کو پڑھ لینا، جن کو سولی پر چڑھا کر کے کافروں نے ناخن پکڑ سے کھینچ لیے تھے. ان کی ناک کاٹ دی تھی، ہونٹ کاٹے تھے، کان کاٹے تھے، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. اور اس وقت ایک کافر نے کہا تھا زید بن دسنا کو جب پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا، کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے اور تو سو رہا ہوتا. اس وقت وہ صحابی رسول جن کے جسم کو کاٹ دیا گیا ہے، خون میں لت پت تھا جسم، پکار کر کہتے ظالموں خبردار، تم کہتے ہو یہاں محمد ہوتے اور میں سو رہا ہوتا. ابھی میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر لو، یہ مجھے برداشت ہے. میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چوب جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے.